وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. والصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رانم. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، بڑی محبت اور عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ حضور فیض عالم کے غلام ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات، ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم. گزشتہ جو 3 جمعے گزرے ہیں مسلسل کانفرنسز تھیں اور ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اور حضور کے اصحاب خلفائے کرام ان کی بارگاہوں میں نذران عقیدت پیش کیا. کانفرنس کا ایک اپنا ڈیکورم ہے، اس کی اپنا تقاضا ہے اور اس کا ایک اپنا میسج ہوتا ہے جب کانفرنس ہوتی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں ہمارے آپ کے مخدوم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب مختصر لیکن بہت قیمتی اور بہت جامع کلمات ہمیشہ عطا فرماتے ہیں. لیکن مجھے اس پہ کوئی بات کرنے میں تشنگی اور کمی رہ جاتی ہے کیونکہ میں نے پورے پروگرام کو چلانا ہوتا ہے. تو آج خاص طور پر آج کا جو قیمتی وقت ہے وہ ذکر امام علی مقام کے لیے ہم نے مختص کیا. اب نعرہ نہیں لگانا، ٹھیک ہے؟ گفتگو سنے، نعرہ لگ گیا، ٹھیک ہے؟ شکریہ.
ویسے تو جن ہستیوں کا ذکر گزرا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن متصل چونکہ امام علی مقام کا ہی گزرا ہے کانفرنس، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے جو میں نے منتخب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور فیض عالم کے صدقے سے اور آقا کریم علیہ السلام کے کرم سے جمعے کے بعد میری مدینہ پاک روانگی ہے، تو میں نے ضروری سمجھا، میں نے کہا بھئی حضور کی آل کے شہزادے کے در سے جانا ہے تو آقا کے نواسے کا ذکر کرتے ہوئے خصوصی توجہ اور کرم کی خیرات لینے کے لیے، اس لیے میں نے اور جس چیز کو میں نے عنوان بنایا ہے، حدیث پاک میں نے عرض کی ہے، جس پر میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ آپ نے محرم الحرام میں اس کے علاوہ بھی علماء سے، اور لطف یہ ہے کہ ہر مسلک کے علماء سے، ہر مکتبہ فکر کے علماء سے آپ نے یہ شان اور یہ حدیث آقا کریم علیہ السلام کی کثرت سے سنی، پڑھی، لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا حسین منی و انا من الحسین۔ ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے اکثر، لیکن میں برکت کے لیے کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اگر میں یہ کہوں کہ اعلان فرمایا، ہاں، ارشاد یہ فرمایا کہ میری امت قیامت تک آنے والی، ذرا غور سے سن لو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے، ذرا محبت کے انداز میں کچھ سمجھنا ہے، ذرا تھوڑا سا۔ حسین مجھ سے، میں، اچھا ذرا انہوں ایک دفعہ کہہ لو، میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، یہ جس در پہ بیٹھ کے امام علی مقام کا ذکر ہو رہا ہے، ویسے تو کہیں بھی کریں، لیکن یہاں پہ جب آپ بیٹھ کے ذکر کریں گے نا تو ذکر کرنے کی لذت بھی اور ہے اور پہنچنے کی لذت بھی اور ہے۔ ہاں، حسین اور میں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے، میں، ذرا سارے بول دو، واہ واہ، جیو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور اور تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے اس بات۔ حسین مجھ سے، کلیئر ہے نا؟ کیا مطلب؟ میری آل سے ہے، میری اولاد سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا ایک اور جگہ کھولا ہے اور اس کی تشریح فرمائی ہے حدیث پاک میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ نہیں تم پتا اسی اپنے ذوق نال گل کرنی ہوندی، محبت نال، اور انہوں سمجھن لئی بھی تھوڑا جہا ذوق اور محبت چاہیے۔ اس کو کھولا نبی پاک علیہ السلام نے۔ حسین مجھ سے، کلیئر ہے کہ میری اول سے ہے، میری اولاد سے ہے، میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اگلا جلا جملہ وہ انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں۔
غور کرنا ہے نا، اور غور کر کے تھوڑی سمجھ کے محبت والی بات کرنی نا. پھر شان امام علی مقام ہم نے بیان نہیں کرنے، ہم نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اپنی نوکری لگوانی ہے. ہم کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے؟ جن کی شان رب قرآن میں بیان کرے، آقا کریم علیہ السلام بیان کریں، سمجھ آ گئی؟ جن کی شان فرشتے بیان کریں، جن کی شان اولیاء بیان کریں، جن کی شان اوتاد اقطاب اغواس بیان کریں، جن کی محبت اور جن کے ایمان اور جن سے الفت کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، میں اب بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں، ایک محبت والی گل ہے، بندہ کنٹرول نہیں بھی رکھتا نا یار، کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں. حسین مجھ سے، میں حسین سے. پہلا مقدمہ یہ سمجھیں، علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو من ہے نا، من جو جزئیت اور بعضیت کو بتاتا ہے عام اپنے معنی میں، یہ من تشریفیہ ہے. پڑھی لکھی گل علماء سمجھ جان گے. ہن اگے تواڈے لئی نبی کریم علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں اس حدیث پاک میں. نبی کریم علیہ السلام حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ اپنا تعلق بیان فرما رہے ہیں اور حسین کا تعلق اپنے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ذرا سمجھ کے، سن کے، دیکھ کے ذرا دھیان رکھنا، حسین کا مجھ سے، مجھ کا حسین سے، میرا حسین سے، حسین کا مجھ سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، کیا محبت ہے، کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس نسبت، محبت، تعلق، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یاد رکھنا، سمجھ کے چلنا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خاص تعلق بیان فرمایا ہے. اور آسان کر دوں، نبوت، رسالت، نبی کریم علیہ السلام پر ختم اور مکمل، آپ خاتم النبیین. ایک ہے شان نبوت، میرے ساتھ ہیں، ایک ہے شان نبوت، ایک ہے فیضان نبوت. ایک ہے شان نبوت، ایک ہے کار نبوت، ایک ہے شان نبوت، ایک ہے مشن نبوت. ایک ہے شان نبوت، ایک ہے پیغام نبوت. ان لفظوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب سننا، آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین کا مجھ سے، میرا حسین سے تعلق ایسا ہے کہ قیامت تک یاد رکھنا، حسین کا بولنا میرا بولنا ہے. ابھی میں پہنچا نہیں. میرا دل تو کرتا ہے کہ میں ہر دفعہ نام لیتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہوں، علیہ السلام کہوں، لاکھوں درود و سلام کہوں. سمجھ آگئی؟ مجھے آگے بڑھنا ہے. حضور علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. اب میں نے دیکھنا کہ آپ میری بات کی تہ تک کتنا پہنچے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے امام عالی مقام کی اپنے ساتھ نسبت، تعلق کو یوں بیان کیا ہے کہ ذرا سننا، حسین جب بولے گا، میرا حسین جب کلام کرے گا تو یاد رکھنا حسین کا بولنا نہیں ہوگا، مجھ مصطفیٰ کا بولنا ہوگا. حسین کا چلنا نہیں ہوگا، مجھ مصطفیٰ کا چلنا ہوگا. تم اگر اب سننا حسین سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھنا تم محبت بظاہر حسین سے نہیں کر رہے. یقین رکھنا محبت حسین سے ہے لیکن ساتھ مصطفیٰ سے بھی ہے. ہاں،
ابھی آگے چلیں تھوڑا اور سمجھیں ذرا، ابھی شروعات ہیں، ذرا آگے سمجھیں۔ ہمیں کسی سے بحث کرنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو حسین کے ذکر سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ حسین سے محبت سے فرصت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، داتا علی حجویری کے منبر سے علل اعلان کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، اور قیامت تک لعنتی رہے گا۔ ہاں بالکل کلیئر ہے، توجہ رکھیں۔ الحسین منی و انا من الحسین۔ حضور علیہ السلام نے خاص تعلق، نسبت کو بیان کیا ہے کہ حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، اور مجھے حسین سے جدا نہ سمجھنا۔ اور پھر آگے چلیں، حق سچ، حق سچ، ایمان، بخشش، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا، اللہ کا انعام، اللہ کی مدد، رب کائنات کی نصرت، دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، جنت، اللہ کی رضا، ہر شے مصطفیٰ کے ساتھ، ہر شے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ فرمایا اگر کبھی بھی سوچنا، دیکھنا اور فرق کرنا پڑ جائے نا تو دیکھ لینا حسین کدھر ہے۔ اب اگلا جملہ فرمایا جدھر حسین ہوگا، الحسین منی و انا من الحسین، جدھر حسین ہوگا ادھر مصطفیٰ ہوگا، اس لیے کہ جدھر مصطفیٰ ہوگا ادھر حسین ہوگا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اس لیے جو حسین کے ساتھ ہیں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں وہ رب کائنات کے ساتھ ہیں، رب کائنات کے ساتھ ہیں۔ الحسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں ذرا، توجہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا اس قربت کو ایک اور جگہ بیان فرمایا، محبت سے بتاؤں آپ، حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ دونوں شہزادے تشریف لاتے تو نبی کریم علیہ السلام ان کو یضمہما، ان کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے، ویشمہما، اور ان کو سونگا کرتے تھے۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ آقا کریم علیہ السلام چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ چلو چومنے کی بات تو کلیئر ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کو سونگا کیوں کرتے تھے؟ خوشبو کیوں لیا کرتے تھے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، بارگاہ گنج بخش کا لنگر سمجھ کے لے جاؤ۔ ہر شخص خوشبو سونگتا ہے، اس کو پسند ہوتی ہے نا، مختلف طرح کی خوشبوئیں ہیں، ہر ایک کی پسند اپنی اپنی ہے۔ کوئی کستوری کو پسند کرتا ہے، کوئی عود کو پسند کرتا ہے، کوئی عنبر کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کہ ہر طرح کی خوشبو پسند کرتے۔ کوئی ایک خوشبو مصطفیٰ دی بھی تھی آیا آقا کریم علیہ السلام۔ ہاں یہ احادیث پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا، ہمیں علم نہ ہوتا کہ آقا کریم علیہ السلام کس جگہ تشریف فرما ہے، کس گھر میں تشریف فرما ہے، اور اگر ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو خاص خوشبو نکلتی تھی، ہم اس خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے مصطفیٰ تک جاتے۔
اب ہر ایک کو اپنی اپنی خوشبو پسند ہے. کیا خیال ہے؟ اپنا اپنا انتخاب ہے. اب آقا کریم علیہ السلام کیوں خوشبو سونگا کرتے تھے اور حسین پاک حسنین پاک کو کیوں سونگا کرتے تھے؟ محبت کے انداز میں سنیں. آقا کریم علیہ السلام جب کبھی چاہتے، جب کبھی پسند کرتے کہ میں اپنی خوشبو آپ سونگوں. ہائے ہائے، میری تو کوئی گل نہیں، میں جنہیں دی گل کر رہے ہیں وہ بہت بڑے وہ بہت چنگے ہیں. اس واسطے ذرا زور نال کہو سبحان اللہ، تاکہ سب کو پتہ چل جائے داتا علی حجویری کے دربار میں آنے والا ہر ایک غلام حسینی ہے، یزیدی کوئی نہیں ہے ان میں سے. آقا کریم علیہ السلام جب یہ پسند فرماتے، جب یہ چاہتے کہ میں اپنی خوشبو آپ سونگوں، اپنی خوشبو آپ سونگوں، تو چونکہ ہائے اس خوشبو کا نچوڑ اثر عکس ظاہر میں باطن میں جسم میں روح میں ہر طرح سے جس ذات میں مجسم تھا، جس ذات میں موجود تھا، ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خوشبو خود سونگنا چاہتے، کبھی حسین کو بلا کے سونگ لیتے، کبھی حسن کو بلا کے سونگ لیتے. الحسین منی وانا من الحسین. دنیا اگر یہ یاد رہے، کلیئر رہے، جو مرضی کر لو تے جنہ مرضی ٹل لا لو تے دنیا دیاں ساریاں لائبریریاں کھول لو، جو شان آل بیت کی ہے قیامت تک کسی کی نہیں. الحسین منی وانا من الحسین. اگلا مقدمہ سمجھیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن، اس کی تشریحات، سنت، اپنا عمل مبارک، اخلاقیات، ایمانیات، اعمال، حسنات، ہر اس چیز جس کا نام اسلام ہے، جس کا نام دین ہے، جس کا نام دین ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام نے پوری امانت داری کے ساتھ امت تک، انسانیت تک پہنچایا. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے سب سے گواہی لی، سب نے گواہی دی، تسلیم کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کی امانت کو، اللہ کے دین کو پہنچا دیا ہے نا؟ توجہ ہے؟ میرے ساتھ ہیں؟ اس امانت کو، امانت دین کو، امانت اسلام کو پوری امانت داری کے ساتھ سنبھالا، چلایا، آگے بڑھایا جناب صدیق اکبر نے. اسے اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھایا حضرت عمر فاروق نے. اسے اسی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھایا حضرت عثمان غنی نے. اسی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھایا، اس کو بچایا، اس کو مضبوط رکھا حضرت امام علی المرتضیٰ نے. اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی دین کو بچانے کے لیے صلح کی حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. میرے ساتھ ہیں؟ میں جوش میں ہوش قائم رکھ کے بول رہا ہوں. ہاں اج کل دے مولویاں نو بڑا وڈا ٹھرک ہے کہ تقریراں بار بار سن کے نا کڑ دین وچوں کچھ ہے لبے. داتا علی حجویری کا غلام ہے، کسے بولے کہ نہ رہنا. امام حسن مجتبیٰ نے امت کی فلاح کے لیے، امت کی بقا کے لیے صلح فرمائی، دین کو بچانے کے لیے. سمجھانے لگا ہوں الحسین منی وانا من الحسین.
ہاں اس پہ پہنچ رہا ہوں. پھر وقت آیا, دین بدلا, دین بدلنے لگا, شاعر اسلام بدلنے لگے, حلال کو حرام کیا جانے لگا, حرام کو حلال کیا جانے لگا. مصطفیٰ کا دین, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین, دین مصطفیٰ جس کے اترنے کے آئی وٹنس امام حسین, جس کے پروان چڑھنے کے چشمدید گواہ امام عالی مقام. اس لیے کہ کبھی اس گود میں ہوتے ہیں, کبھی اس گود میں ہوتے ہیں جسے مصطفیٰ کہتے ہیں, کبھی اس گود میں ہوتے ہیں جسے مرتضیٰ کہتے ہیں, کبھی اس گود میں ہوتے ہیں جسے مجتبیٰ کہتے ہیں, کبھی اس گود میں ہوتے ہیں جسے سیدہ کائنات کہتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ دین کسی اور کا نہیں, یہ دین میرے نانا کا دین ہے, یہ دین میرے باپ کا دین ہے. جب وہ بدلنے لگا, اپنی جگہ سے ہٹنے لگا, اس کی اقدار کو مٹایا جانے لگا. اب اگر میں کہوں جب یزیدیت پھیلنے لگی, جب یزیدیت بڑھنے اور پھیلنے لگی, پھر روئے زمین پر, اب مجھے کہنے دیجئے, کلمہ پڑھنے والے بھی تھے, نماز پڑھنے والے بھی تھے, حج کرنے والے بھی تھے, زکوٰۃ دینے والے بھی تھے, جہاد کرنے والے بھی ہوں گے, تہجد پڑھنے والے بھی ہوں گے, لیکن حسین ایک ہی ہے. اس لیے اب جملے پہ قابل توجہ غور کیجئے گا. کفر کے راگزار ریگزاروں میں, کفر کی تاریکیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دین کی شمع کو روشن کیا اپنی نبوت کے زور کے ساتھ اور نبوت کے اعلان کے ساتھ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا, میرے نال ہیں, زور سے بولیں سبحان اللہ. پھر ایک وقت آئے گا, پھر ایک وقت آئے گا اس روئے زمین پر, اسی دین پر. دو جملوں میں بات آپ کو سمجھانی ہے. جب وقت تھا دین پہنچانے کا, دین پہنچانے کا, تو رب نے انتخاب مصطفیٰ کا کیا. جملے کی گہرائی پہ سوچیں. جب دین کو پہنچانے کا کام آیا تو رب نے انتخاب مصطفیٰ کا کیا, اور جب دین کو بچانے کا کام آیا تو رب نے انتخاب حسین کا کیا ہوا. حضور علیہ السلام نے اس تعلق کو بتایا ہے, اس تعلق کو بتایا ہے. فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, یاد رکھنا دین پہنچانے والا میں مصطفیٰ ہوں, اور آگے اس کو بچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. وہ ہے کہ جو میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے. الحسین منی وانا من الحسین, الحسین منی وانا من الحسین, الحسین منی وانا من الحسین. ایک اور اینگل سے بتا دوں, عرض کر دوں, توجہ ہے, ایک اور اینگل سے سمجھیں. الحسین منی, حسین مجھ سے ہے, بھولنا نہیں. کسی ڈاؤٹ میں, کسی شک میں ایمان والا مبتلا ہو سکتا ہی نہیں. حسین مجھ سے. دو عہد ہیں, دو عہد ہیں, دو زمانے ہیں, دو انقلاب ہیں, دو عہد ہیں. ایک عہد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مصطفیٰ کے دین کا ہے, جس کا اعلان حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا حسین مجھ سے ہے, حسین مجھ سے ہے. اب مجھے کہنے دیجئے, اور آپ کا ذوق مجھے بتا رہا ہے مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر ایمان والے کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتا ہے. مومن ہو, داتا غریب نواز کا ماننے والا ہو, اس کے سامنے حسن پاک کا ذکر ہو,
حسین پاک کا ذکر ہو، اس کے چہرے پہ سرخی نہ آئے، اس کے سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے، اس کو سرور نہ آئے، اس کو لطف نہ آئے، یہی تو حسینیت ہے، یہی تو محمدیت ہے، یہی تو حسنیت ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اور یاد رکھنا واقعہ کربلا تک، واقعہ کربلا تک حضور علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ حسین منی کا مظہر ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سارا زمانہ، یہ سارا دین کا پورا جلوہ جو مصطفیٰ کریم نے جس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، یہ مظہر اتم چلے گا کربلا تک۔ پھر یزید اس کے ٹریک کو بدلنا چاہے گا، میرا حسین اس کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا کر پھر اپنے ٹریک پہ لے آئے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، واقعہ کربلا تک جلوہ مصطفیٰ کا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد قیامت تک پھر جلوہ حسین کا۔ کیوں؟ حسین منی وانا من الحسین۔ اور کبھی بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، مجھے حسین سے جدا نہ سمجھو۔ حسین کا بلانا، حسین کا پیغام، حسین کی نصرت، حسین کی خدمت، امام عالی مقام سے محبت، امام عالی مقام کی طرفداری، ان کا ذکر پاک کسی مخمصے میں نہ رہنا، یہ بظاہر ذکر حسین کا ہوگا، حقیقت میں یہی ذکر مصطفیٰ کا ہوگا۔ اس لیے قیامت تک بتایا، حسین منی وانا من الحسین۔ ایک اور بات بھی عرض کر دوں، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو مشن مصطفیٰ ہے، جو مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں دوئیت اور غیریت کو ختم کیا ہے۔ نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میری امت پر ایک وقت آنا ہے جب ایک طرف میرا حسین ہوگا، دوسری طرف یزیدیت ہوگی، دوسری طرف ملوکیت ہوگی۔ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بتا دیا، فرمایا نماز سے دھوکہ نہ کھانا، کلمے سے بھی دھوکہ نہ کھانا، جماعت سے بھی دھوکہ نہ کھانا، عبادات سے بھی دھوکہ نہ کھانا، حج و عمرہ سے بھی کسی دھوکے میں نہ جانا، یہ تلاش کرنا حسین میرا کدھر ہے۔ اس لیے کہ جدھر حسین ہوگا حق ادھر ہے۔ اور خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یقیناً حسین منی وانا من الحسین کو کھولا ہے۔ ہاں، انہوں نے اسی کی تشریح کی ہے، اسی محبت کو، اسی یکسوئی کو، اسی اپنائیت کو بتایا ہے۔ فرمایا سن لو قیامت تک شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ تیسرا دین است حسین، حسین منی وانا من الحسین، دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین۔ اور دین کے نام پر جس نے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈ لیا نا، وہ کہیں اور نہ جائے، میرے حسین کے دامن سے لپٹ جائے۔ اور جرأت و بہادری کو سلام کیا، سرداد نداد دست در دست یزید، اللہ اکبر۔ اور نچوڑ اور خلاصہ کیا بتایا، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور لا الہ سے مراد، لا الہ سے مراد اسلام، دین، شریعت، توحید،
یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دین اسلام کا خلاصہ ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس کا خلاصہ ہے حقاق بناء لا الہ. است حسین، سچ تو یہ ہے کہ جو بنیاد ہلنے لگی تھی، جو ٹریک ہٹنے لگا تھا، جو امت کو ہٹایا جانے لگا تھا، امام عالی مقام نے اٹھا کر دین کو، اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو، ولایت کو، امامت کو، ہر شان کو، اسلام کے ہر پہلو کو اس کی نئی بنیادوں پر نہیں، مصطفیٰ کی بنیادوں پر نئے سرے سے کھڑا کر دیا ہے. حقا کے بنا لا الہ. گفتگو تو مکمل ہوئی، لیکن یہ ایسے آہستہ لے آواز نہ لارا نہیں لانا چاہیے. یہ چیزیں ریکارڈ پر رہتی. اساں کہنا تھا کوئی ساری زندگی لانا، کیا خیال ہے؟ جدوں تک نوکری ڈیوٹی لگی ہے سرکار نو، جدوں تک منظور بیٹھے ہیں، لیکن جان تو بعد بھی دنیا یاد رکھ سی کو اہل بیت دا نوکر رہا ہے تھے. ہاں انشاءاللہ علی الاعلان. اب سنیں، حسینیت جواب پتا جی نا، حسینیت سارے بولیں حسینیت. جنہوں اللہ نے ہاتھ دیتے نے تے ہاتھ سلامت نے، اور وہ چاہتا کہ قیامت والے دن امام عالی مقام اعلان فرمائے بھی ہاں بھائی داتا دربار میرے نا دے اوتے ہاتھ کنے چکے سن ذرا چک لوے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت. اللہ تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ساری آل سے، اور ذکر چکے امام عالی مقام کا، امام عالی مقام سے اور ان کے قدموں سے لپٹنے اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فناق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر إخواننا في غزة فلسطين وكشمير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.